کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، قرآن سے کیوں رجوع کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے اپنی گفتگو ملک امین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ان السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وارسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائنا على الله باذنه وسراجا منيرا. ما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے، معجزہ آواز سے نکلا ہے، جو سینوں کے اندر بیماریاں ان کی شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خوشیاں منائیں اس پہ کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی تم جو چیزیں جمع کر رہے ہو یہ سب سے بہتر ہے. اچھا، کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً سب قوموں کو دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی. اچھا، ہمارے پاس جو ہمیں کتاب عطا کی گئی ہے یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ ہمیں اس سے ہدایت لیں، بلکہ اس کو تو کہا گیا ہے کہ کسوٹی اور کرٹیریا ہے. اب دیکھیں نا، جہاں رمضان کا ذکر آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم. جہاں رمضان کا حکم آیا نا تو وہاں پہلے یہ آتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اچھا، یہ پوری انسانیت کی ہدایت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، اس میں بھی یا ایھا الناس کہا گیا. یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا مومنین یا مکہ یا فلاں یا فلاں. یا ایھا الناس، پوری انسانیت. تو وہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے. والفرقان، اور کسوٹی ہے، کرٹیریا ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امین صحیح بات کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، تو آپ کے پاس کسوٹی کرٹیریا کیا ہوگا؟ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی کسوٹی کرٹیریا جس سے آپ دیکھیں گے؟ بلکہ اور بھی کسی چیز کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ قرآن کے ذریعے ہی دیکھیں گے، کیونکہ کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے قرآن میں جس کی اللہ نے حفاظت کی ہو. اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کی، ذمہ لے لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اچھا، جس کی حفاظت اللہ نے کر لی ہو تو اس میں تو کوئی چیز نہیں نا داخل ہو سکتی. اچھا، جس کی حفاظت اللہ نہ کرے تو اس میں کبھی پیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسانوں کی جمع کی ہوئی چیزیں، انسان، اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا. اس میں یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں انسان کو تو تگڑا پیدا کر دیا، فلاں کو ضعیف پیدا کیا. نہیں، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. انسان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کی حفاظت فرما رہا ہے، ظاہر ہے پھر وہی کرٹیریا، وہی کسوٹی، وہی فرقان، وہی سب سے اوپر ہوگا نا. پھر اسی سے ہر چیز کو پرکھا جائے گا نا. تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں ہدایت ملے، ہم ہدایت پہ چلیں.
ہمیں پتہ ہو کہ دنیا کی زندگی، قرآن ایک نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے اندر پورا قرآن کا۔ قرآن آپ کو ہر چیز بتاتا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب قرآن کو پڑھو تو بالکل دماغ خالی کر لو، پہلے کہ یہ جو ہے نا تمہارے اندر، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ بعض علماء نے بات ابھی بھی یہ کہا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس آیت کا میں نے ترجمہ کئی لوگوں سے سنا کہ اس کا ترجمہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو قرآن چھو بھی کہیں نہیں جائے گا، آپ پہ اثر نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو صاف نہیں کر لیتے، یعنی آپ کے اندر کچھ اور نہ بھرا ہوا ہو۔ یعنی یہ کہ اگر اور بہت کچھ اندر بھرا ہوا ہے تو پھر قرآن ہو سکتا ہے کہ وہ اثر نہ کرے، کیونکہ آپ نے دیکھیں، آپ نے کسی بچے پہ بہت محنت کی ہو، کہیں اس نے بہت تعلیم لی ہو، تو آپ اس کو بدلنا چاہیں، بدل لیں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا، بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کے اس پہ بات کا اثر ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے پہلے سیکھا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے اندر اپنے لیا ہوا ہے، اس کو نکلنا بہت مشکل ہے، نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو۔ تو اس لیے قرآن کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں، ایک تو اپنے آپ کو صاف کر لیں، دوسرا جو سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ لکھ لیں، اور جب قرآن پڑھیں گے تو سوالوں کے جواب جو ملتے جائیں وہ کاٹتے جائیں، اور سوال اٹھتے جائیں تو وہ لکھتے جائیں۔ آپ ایک بار پڑھیں قرآن کو، 2 بار پڑھیں قرآن کو، 3 بار پڑھیں، قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ یہ کتاب جو ہے نا، آپ کو قرآن ہر سوال کا جواب دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم مسلمان اس قرآن کا حق ہی نہیں ادا کر رہے، جو اس کے ہم پہ حقوق ہے نا وہ ہم نہیں ادا کر رہے، ہم تو خود نہیں جانتے۔ میں کہیں عزیزیہ میں درس دے رہا تھا تو میں نے وہاں مسجد میں نماز پڑھی، تو باہر نکلے تو وہ بندے سارے مسجد میں مجھے ملے تھے۔ میں نے کہا بھی مسجد میں امام صاحب نے کیا پڑھا کسی کو پتا ہے؟ سب چپ۔ بھئی امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے، عربی میں کچھ پڑھا ہے نا، تو آپ لوگوں کو پتا ہے؟ نہیں جی، انہوں نے آیتیں پڑھی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن کا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر 20 30 40 50 سال میں قرآن نہیں سیکھ سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ قرآن کا حق نہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ آنا چاہیے؟ کہ یہ جو ہماری کتاب ہے، اچھا ہم کہہ دیتے جی اہل کتاب، کیا ہم اہل کتاب نہیں ہیں؟ یہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے اہل کتاب۔ تو وہ آیت نمبر 14 ہے سورہ مائدہ کی، شاید میں پڑھ رہا تھا آج، تو اس میں کہا کہ اہل کتاب کو ہم نے کتاب دی تو انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ گڑبڑ لیا، تو پھر ہم نے ان کو کیا سزا دی کہ ان کے اندر عداوت پیدا کر دی، عداوت۔ اچھا میں سوچ رہا تھا، ویسے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لیے کہا ہے، دیکھیں ہم جب عقل اور یہ شعور استعمال نہیں نہ کرتے تو پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے نا، جن اور انسانوں میں، ان کے دماغ تو ہے، اس سے کام نہیں لے رہے، عقل دماغ سارا کچھ ہے، دل بھی ہے، اس سے کام نہیں لے رہے، دل و دماغ سے۔ آنکھیں ہیں، اس سے دیکھ نہیں رہے، کان ہیں، اس سے سن نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ۔ آپ اندازہ کریں، عقل و شعور دینے کا کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے عقل و شعور سے باہر رکھی گئی ہے۔ آپ عقل و شعور سے سب کچھ جج کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دی ہوئی ہے، تو اس عقل و شعور کو استعمال کر کے آپ دیکھیں کہ قرآن کا حق نہیں ہے ہم پہ کہ ہم قرآن کو سیکھیں؟ کیا یہ قرآن کا حق نہیں ہے ہم پہ کہ ہمیں قرآن کا پتہ ہونا چاہیے؟ کسی کو نہیں پتا کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا ہے جی مسجد میں، بس جی پڑھا ہوگا جی، وہ جیسے پتہ نہیں کون سے کہتے تھے جی، وہ نیلام گھر والے، کیا نام تھا ان کا؟ ہاں جی، وہ کہتے جی پوچھو جی کیا پڑھ کے آئے ہو جی قرآن پڑھ کے آئے ہو جی۔ بھائی کیا پڑھا، کیا سیکھا، کچھ سمجھ آئی بات؟ کہتے جی اللہ ہی جانے، جس کا قرآن ہے وہی جانتا ہوگا، ہمیں کیا پتا۔ تو حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا اکثریت کا یہ حال ہے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو کچھ قرآن کو سمجھتے ہوں گے،
جو قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے تو قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا. کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. کیا قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری کتاب نہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اچھا، پھر ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون گمراہ کر رہا ہے، کون صحیح دے رہا ہے. اب وہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی پڑھی ہیں، اچھا اس سے پہلے کی شروع کی آیت میں ہے کہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اچھا کافر لوگ جب جہنم میں جانے لگے نا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دکھا جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا دنیا میں. اچھا جو یہاں بے شک مسلمان کا لیول یا مومن کا کوئی بھی لگایا ہوگا، جہنم میں جب جائے گا وہاں مسلمان تو نہیں جائیں گے، وہاں تو کفر کا لیبل لگے گا تو تبھی جائے گا نا کافر وہاں کے. چاہے یہاں مسلمان بھی ہو، اگر مسلمان بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اگر جہنم میں جائیں گے تو کفر کا لیبل لگے گا نا، تو وہ بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں دکھاؤ وہ کون ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم اپنے پیروں کے نیچے ان کو مس لیں. تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین. سفلت سے بنا نا، سفلت کہتے یہ جو سڑک پہ ڈالتے ہیں کالی، وہ لک جس کو کہتے ہیں، کہ ہم ان کو بالکل میڈیا میڈ کر دیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی تم تو بھائی تمہارا تو کوئی گناہ نہیں، تمہیں تو کسی نے گمراہ کیا تھا. نہیں، اللہ کہے گا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے، دیکھ لو جدھر تم ہو وہ بھی. تمہیں عقل شعور دیا کہ نہیں دیا؟ تم نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ تمہیں کتاب بھیجی، تم نے اس کی کتاب سے کیوں نہیں چیک کیا؟ بھئی میری باتوں کے پیچھے لگنے کو آپ کو کس نے کہا ہے؟ میرے پاس کوئی ہے ایسی اتھینٹکسٹی کہ میں جو بات کروں اس پہ آپ عمل کا ایمان دیں؟ اگر میں آپ کو دلیل دوں تو وہ دلیل ہے. اگر کوئی دلیل نہیں دیتا تو وہ نبی تو نہیں ہے نا. کوئی بھی اس وقت کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. جو آپ کو صحیح دلیل دے آپ اس کی دلیل کو مانیں گے. لیکن جہالت کا حق یہ ہے کہ آگے سامنے پچھا نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، پیچھے سبحان اللہ نعرے لگ رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہم قرآن کا حق ادا کریں اور قرآن کو پکڑنے جیسے پکڑنے کا حق ہے، اور قرآن کو سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور جو اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اچھا قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو تجوید سے سکھا دیا گیا کافی مسئلہ حل ہو گیا آپ کا؟ نہیں ہو سکتا مسئلہ. صرف تجوید سے پڑھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بھئی آپ سود کی آیتیں بڑی خوش الحانی سے پڑھتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حرام ہے اور آپ کو کھائی جائے تو کیا آپ کو چھوٹ جائے گا قیامت کے دن؟ جن کاموں سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 باتوں سے منع کیا ہے اور 1000 طرح کے احکامات دیے ہیں، آپ سورہ بقرہ پوری ختم کریں، پڑھتے رہیں، کیا اس کا آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ کو وہ جو حکم دیے گئے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جن باتوں سے روکا گیا ہے، جو نہ کرنے کو کہا گیا ہے. تو اس لیے سب سے پہلا تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم خود سیکھیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، یا تو پھر آپ یہ کہیں دعویٰ کہ جی ہم تو سیکھ ہی نہیں سکتے. حالانکہ ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو. ہم اگر دنیا میں کوئی سیکھنا چاہیں تو سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ تو پھر ہم قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے. کوئی ہے؟ کہاں یہاں فرمایا کہ کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، کوئی فلاں ہے؟ نہیں، کوئی انسان ہے جو اس کو سیکھنا چاہے. بھئی کوئی ہے جو اس کا سیکھنا چاہے، سیکھے اس کو. تو یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کو شروع کریں، سیکھیں اس کو قرآن کو. پھر اس قرآن کو آگے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں تو اپنے مسلمانوں تک ہی نہیں پہنچ سکا تو آگے ہم کہاں پہنچائیں گے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری تھی نا کہ ہم اس کو سیکھتے اور سکھاتے اور آگے پہنچاتے، لوگوں تک آگے اس کی دعوت پہنچتی اور دنیا تک اس کی دعوت پہنچتی. لیکن ہوا یہ کہ یہ ہم تک ہی پورا پہنچ نہیں سکا.
ہم نے اس کو بند کر کے غلاف میں رکھ دیا. چلیں کبھی اگر ہوتا بھی ہے تو تھوڑا نکال کے سپارہ 2 سپارے کبھی پڑھ لیتے ہیں, چلو جی اتنے رکوع پڑھ لیا, اتنے رکوع پڑھ لیا. کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانوں, تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ایک نصیحت آ گئی. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ ایڈوائس. کوئی بندہ اگر بڑا آپ کو نصیحت کر رہا ہو, آپ کے والدین نصیحت کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں والدین نصیحت کر رہے تھے. یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ رب. کون ہے رب؟ اب دیکھیں نا, رب کتنی بڑی ہستی ہے جو آپ کو, جتنا بڑا بندہ ہو, جتنی بڑی شخصیت ہو, جتنی بڑی ذات ہو, اتنی بڑی نصیحت کا اس پہ عمل کیا جائے گا نا اس کی بات کا. تو نصیحت کرنے والا کون ہے؟ رب. رب کون ہے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم. فرمایا جا رہا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر 3 پردوں کے اندر پے در پہ تخلیق کرنے والا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب. یہ اس کی طرف سے نصیحت ہے. اگر اس کی نصیحت کو ہم سنی انسنی کر دیں گے, اگر اس کی نصیحت کو ہم اگنور کریں گے, اس کی نصیحت کو ہم اہمیت نہیں دیں گے, تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی ضلالت, آخرت میں بھی ضلالت. قرآن کی آپ آیت کر کے نکال کے دیکھ لیں, اس میں یہاں کا کہ فی الدنیا والآخرہ. اس وقت مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اور یہ کنفرم بات ہے, یہ غلط بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ نہیں جی دنیا تو بھی بالکل وہ جی قسم پرسی ہے جی, یہاں تو جو بہت تنگ زندگی گزار کے جائیں گے وہ آخرت میں بہت عیاشی. بالکل نہیں, قرآن نے کہیں نہیں یہ کہا. قرآن نے کہا فی الدنیا والآخرہ, اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. تو اگر ہم اس رب کے کہنے نہیں مانیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں نقص سے جوڑا, ایک ایک عزا دیا, عقل دی, سمجھ دی, بوجھ دی, دنیا کی ہر نعمت دی. کتنی نعمتیں آپ گن سکتے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن کے دکھاؤ. گنو نا کیسی کتنی اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہو. تو اس رب, اس اللہ نے جو آپ کو ایڈوائس نصیحت کی ہے, اس کو آپ اگنور کیے بیٹھے. اس کی آپ دعوت نہیں لوگوں کو دیتے. آپ قرآن کی دعوت دے کے دیکھ لیں لوگ کتنے آتے ہیں. بھئی کہیں بھی قرآن کی دعوت ہو, پہنچو وہاں. بھئی اگر کوئی بات ہے تو ڈسکس کرو ان کے ساتھ, بتاؤ بھی یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہی قرآن کا حکم ہے کہ آپس میں ڈسکس کرو. تو اس رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے اور یہ شفا ہے. دیکھیں نا, جتنی دل و دماغ میں ہی آتی ہیں, جتنی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں, جیسے چیزیں ساری اسی کے ہیں, لیکن یہ قرآن شفا ہے. شفاء لما فی الصدور, ہدی و رحمت للمؤمنین. یہ جو مومن بنے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قل بفضل اللہ, آپ کہہ دیجیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. فبذالک, اس پہ کہ یہ تمہیں دیا گیا ہے یہ قرآن. فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, آپ خوشیاں منائیے, یہ ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے. اچھا, کیا ہم نے ہر چیز سے اہمیت دی ہوئی ہے اس کو؟ کیا ہم نے دنیا کی ہر چیز کے اوپر قرآن کو اہمیت دی ہوئی ہے؟ تو نہیں دی. تو پھر جواب سوچ لیں اپنے یہاں. قرآن دلیل مانگتا ہے. آتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ کوئی بندہ بھی اس کو, اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ سچا ہے بات کرتا ہے تو دلیل دے, دلیل لاؤ. بھئی دلیل سے یہ بات ہے کہ یہ قرآن سب ہر چیز کے اوپر اہم ہے مسلمانوں کے پاس. مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے. وہ پتہ نہیں آج کہاں ہو جی بے حرمتی ہو گئی ہے, اور پتہ نہیں کیا, میں کوئی خبر پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی, پتہ نہیں کسی کدھر سے میں دیکھ رہا تھا کوئی خبر, تو جی انہوں نے قرآن کی بے حرمتی, اور پتہ نہیں پورا وہ علاقہ ہی پورا عیسائیوں کا تھا, وہ پورے گھر جلا دیے ان کے, اور وہ پتہ نہیں کیا. ہاں, پاکستان میں توڑے مار دیے, بہت بندے مار دیے, بہت کو جلا دیا. بس وہ ہے کوئی ذاتی دشمنی تھی اس میں, آواز اڑا دی, انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی. اچھا مجھے بتاؤ, یہ قرآن کا حق ہے بس؟
میں کہتا ہوں جتنی قرآن کی بے حرمتی مسلمان کر رہے ہیں نا، نہ سمجھ کے، نہ تدبر کر کے، نہ آگے بڑھا کے، اس سے زیادہ کافر نہیں کر رہے. قرآن کو نہ سمجھ کر، نہ سمجھا کر، نہ آگے بڑھا کر، نہ اس کا حق ادا کر، ہم سب سے بڑے بے حرمتی کر رہے ہیں اس کی قرآن کی، اور ہمیں پکڑا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ روشنی ہے قرآن، تمہیں دنیا کی بھی اور آخرت کا بھی راستہ دکھائے گا. سورہ نساء کے اندر سورہ نساء ہی ہے غالباً، اس کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم، دیکھیں یہاں بھی یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبینا. یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں تو پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے. یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے. یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہاں بھی سورہ نساء میں بھی یہ بات فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیم. اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک روشن دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف بڑی روشنی بھیج دی ہے. اس پہ علماء نے جو بات کی ہے نا نور مبینہ، یعنی اس سورج سے تشبیہ دی کہ سورج جب نکلا ہوا ہو تو کسی روشنی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے دوسری کی؟ اگر سورج نکلا ہوا ہے دن کو تو آپ ٹارچ لے کے پھریں یا گاڑی کی لائٹیں جلائیں تو کوئی کہے گا یا تو بیوقوف ہے یا بھولا ہوا ہے. نور مبینہ اللہ نے دے دیا، بہت بڑی روشنی دے دی ہے جس سے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. وانزلنا علیکم نور مبینہ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، بس جو لوگ اللہ پہ ایمان لائیں گے اور اس کتاب کو ایسے پکڑیں گے، وہ جیسے آپ آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر اس میں 103 میں پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آئے جب تک تم اللہ کے فرما بردار نہ ہو. آپ اندازہ کریں مسلم کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار. مسلم کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو یہی ہے کہ مسلم وہ جو اللہ کا فرما بردار. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آ جائے. اس کا مطلب وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر ایسے موت آ گئی اور تم اللہ کے فرما بردار نہ ہوئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے یہ چیزیں گھڑ لی نا، کہ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی، تو پھر ہم نے ان کو اس میں ڈال دیا کہ آپس میں ان کے گروہوں کو گروہوں سے دشمن بنا دیا. یہ 14 نمبر آیا تھا سورہ مائدہ کی، کہ ہم نے پھر ان کو آپس میں لڑائیوں میں. آج کیا امت مسلمہ آپس میں نہیں ہے؟ کیا ہم آپس میں سب ایک ہیں، متحد ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. اور آخر میں آیت میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم گھڑتے ہو. تسنا مسنا سے بنا ہے، مسنے بنائے رکھے ہیں تم نے باتیں گھڑنے کے اور باتیں بنانے کے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نے مسنے لگائے ہوئے ہیں، جو تم باتیں گھڑتے ہو، فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں تم نے، دین گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے بناتے ہو. تم نے اس کسوٹی کو، اس کرٹیریا کو اس کے ساتھ نہیں دیکھتے. حالانکہ جو بات اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، جو اس قرآن کے خلاف بات ہو اس کو چھوڑ دو. کیا ہم سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی وہ چلتا پھرتا قرآن نہیں تھے؟ ان کی زندگی پوری قرآن کے ساتھ نہیں تھی؟ تو سب سے پہلے تو قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس میں تدبر. اللہ تبارک تعالیٰ کو متا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میں تو سمجھتا ہوں سب کے گفل ہی پڑے ہوئے. اچھا، جو قرآن پہ تدبر اور غور و فکر نہیں کرتا اس کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم حساب لگا لیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو ہم قرآن پہ تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو غور و فکر تدبر کر کے پڑھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون.
یعنی جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. آپ تلاوت کا جا کے اس میں ڈکشنری میں دیکھ لیں. تلو کا مطلب تھا پیچھا کرنا. یعنی وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں, تو پھر تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں نے جی آج اتنا پارا پڑھ لیا, میں نے 2 پارے ختم کر دیے, میں نے 3 پارے ختم کر دیے, میں نے قرآن ہی ختم کر دیا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ, یہ ہیں ایمان والے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں. تو دیکھ لیں, ہم تو خسارے میں ہی دیکھ رہے ہیں, خسارے میں ہی ہیں سارے. ہمیں تو نہیں کوئی لگتا کہ امت مسلمہ اس وقت بھائی اللہ تعالیٰ نے تو, میں وہ اکثر بات کرتا ہوں کہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار اختیار دے گا. کیا دیا ہوا مسلمانوں کو, مطلب مسلمانوں کے پاس ہے حکم ایسے. تو ذمہ داری ہر کسی کی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہر مسلمان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں اس پہ. اس کتاب سے بڑھ کے کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. یہ ہمارا تو ایمان ہے. آپ چیک بھی کرنے, جنہوں نے چیک کر لیا وہ بھی اس چیز کو مان گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. فرمایا کہ جن اور انس جتنی کائنات ہے ساری اکٹھی ہو جائے اور اگر چاہیں کہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب بنا لے, نہیں بنا سکتے. جدھر سے بھی مددیں لے لیں نہیں بن سکتی. تو حضرات یہ کتاب ہمارے پاس ہے اور پھر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے کا مقصد اور اس کے حقوق اور ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا ہی نہیں رہے. تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہے یہ کتاب. یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. جو بھی اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب و کامران کر دے. اچھا اس میں ہے کیا کہ جو پکڑنا ہے؟ یار عدل و انصاف یہ بتاتی ہے, حقوق انسانیت یہ بتاتی ہے, زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ بتاتی ہے, عمل صالح یہ بتاتی ہے کہ عمل صالح کیا ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے عمل صالح نماز روزے کو سمجھ لیا. عمل صالح ہر اچھا کام جو صالح عمل ہوگا. کیونکہ اس کے لیے آپ آیت نمبر 62 دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بڑی غور کرنے والی آیت ہے. 62 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. کوئی بھی ہوں, چاہے جو بھی ہو, جو بھی اللہ پہ ایمان اور یوم آخرت پہ ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا, انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے گا, لوگوں کے فائدے کا کام کرے گا, ان کا اجر ان کے اللہ کے ہاں محفوظ ہے. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی رنج ہوگا. دنیا میں زمین پہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے. جب زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اس وقت کہہ دیا بھائی یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی, جو اس کو فالو کر لیں گے, اس کی اتباع کر لیں گے, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. کیا ہم نے قرآن کو پورا فالو کیا ہوا ہے؟ کیا ہم قرآن پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اس کو پورا سیکھنے کی, اس کو آگے پھیلانے کی, تدبر تفکر یہ جو کچھ بھی ہے سارا وہ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ, اگر نہیں کرتے تو اللہ شروع کر دے. اس کا پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتاب آئی تھی اور آپ نے اس پہ کیا کیا, کتنا اس پہ عمل کیا, کتنا سیکھا, کتنا سکھایا, کتنا پڑھا, کتنا پڑھایا, کتنا سمجھا, کتنا سمجھایا, کتنا اس پہ تدبر کیا, کتنا اس کو آگے پھیلایا. کیا یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟
تو اپنی ذمہ داری کو للہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اگر اللہ کی فرما برداری نہیں، نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ فرما برداری یہی ہے کہ اس کو سیکھیں، اس کے اندر دیکھیں کیا ہے، اور یہ کافی ہے کتاب اللہ۔ اولم یکفی انا انزلنا علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے؟ لیکن اس پہ تدبر، غور و فکر کریں۔ جو بھی تاریخ، جو بھی چیز ہوگی اس سے پرکھی جائے گی، اس سے دیکھی جائے گی۔ ظاہر ہے تاریخ میں تو بہت کچھ ہوا دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت نہیں کی، صحابہ نے حکومت نہیں کی، حاکم نہیں بنے، کتنے کتنے ہزار مربع میل پہ حکومت کی، بہت کچھ کیا انہوں نے۔ اچھا وہ سارے تاریخ ہوگی تو دیکھا اس سے جائے گا، پرکھا اس سے جائے گا، کسوٹی اور کرٹیریا قرآن ہوگا، دیکھی اس سے جائے گی ہر چیز کو۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کام میں لگا دے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنی کوشش سے ہوگا۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ آگے ملے گا اور وہی کچھ اس کے پاس ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے۔ آپ صحیح کتنی کریں گے اس کے لیے، جتنی آپ بھاگ دوڑ کریں گے کہ میں یہ کام کروں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد کر لے گا۔ اگر آپ کہیں چپ کر کے بیٹھے رہے اور وہ آئے گئے تو ہو گئے کہ تو مجھے پکڑ کے لے جائے گا، ایسا کبھی نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ صحیح کرتا ہے۔ آپ اپنی دنیا کے لیے صحیح نہ کر کے گھر بیٹھ کے دیکھ لیں پھر کیا بنتا ہے۔ ہر چیز کے لیے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایکم بآیاتہ و ذکر الحکیم۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔